السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 35۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ یا پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے ذریعام خانزادہ کے پرآسائش کمرے کا، جو اس وقت پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں خلل صرف کبھی جلتی اور کبھی بجھتی لیمپ کی روشنی ڈال رہی تھی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو بڑی سی گلاس وال کے پاس ہی پڑے کاؤچ پر ذریعام خانزادہ کاؤچ کی پشت سے سر ٹکائے سرخ ہوتی سبز آنکھوں کو یک ٹک کمرے کی چھت پر ٹکائے گہری سوچ میں گم خاموش بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے کبھی وہ لبوں کے پاس لے جاتے کش لیتا اور کبھی وہ لبوں کو وا کرتے دھواں نکالتا، جبکہ ایک ہاتھ میں لیمپ کا سوئچ قید تھا، جس کو کبھی وہ ٹک کی آواز سے آن کرتا تو اندھیرا کمرہ پل میں روشن ہو جاتا، تو کبھی ٹک کی آواز سے آف کرتا تو روشن کمرہ اگلے ہی لمحے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ وہ اس مشغلے میں پچھلے 2 گھنٹوں سے مصروف تھا۔ سوچوں کا محور وہ شہد رنگ آنکھیں تھیں جن سے ایک عرصے سے وہ نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ یکلت ذریعام نے اپنی سبز آنکھوں کو موندا تو آنکھوں کے پردے پر کچھ بچپن کے پنے کھلتے چلے گئے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب آفاف بمشکل 2 یا 2.5 سال کی تھی۔ آفاف ملک کا پسندیدہ مشغلہ ذریعام خانزادہ کے پیچھے پیچھے پھرنا تھا، کیونکہ محترمہ نے نئی ٹرالنگ شروع کی تھی۔ وہ ہر اس جگہ پائی جاتی جہاں ذریعام خانزادہ کے ہونے کا امکانات ہوتے۔ ذریعام کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ سی بکھری تھی۔ ذریعام کو اچھے سے یاد تھا وہ دن جب محترمہ پہلی بار کرالنگ کرتے خود سے ہی گارڈن میں پہنچ گئی تھیں اور مٹی میں لت پت وہاں پودا لگانے کی جدوجہد میں مصروف تھیں۔ ذریعام کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس دن بھی وہ ایسے ہی ہنسا تھا۔ نفاست پسند ذریعام خانزادہ مٹی میں لت پت آفاف کو گود میں اٹھا کر اندر لایا تھا۔ اسے نہ تو اس وقت اپنے صاف ستھرے کپڑوں کی فکر تھی اور نہ ہی صفائی کی۔ ہاں، مگر آفاف کی توتلی زبان میں بولے گئے جملوں پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی کئی سالوں تک چلتا رہا۔ آفاف ملک صرف 2 ہی وجودوں کے پیچھے پیچھے پائی جاتی تھی، ایک اس کے بابا جان یزدان خانزادہ اور دوسرا ذریعام خانزادہ۔ ذریعام سوچتے ہوئے نم سا ہنس دیا۔ حیرت انگیز طور پر آفاف ملک نے پہلے لفظ بابا جان کے بعد دوسرا الفاظ سام بولا تھا، جس پر سبھی کچھ حیران ہوئے تھے، اور پھر آفاف تھی اور اس کی کلکاریوں کے درمیان بابا دان اور زام کے نعرے، شاید اسے مزہ آتا تھا۔ ذریعام نے سگریٹ کا کش لیتے لبوں سے دھواں ایک بار پھر چھوڑا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاں ذریعام کی شخصیت میں ٹھہراؤ آنے لگا، وہیں آئلین کی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے آفاف کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ قائم کر لیا۔ اسے لگتا تھا کہ آئلین اسے لے کر پوزیسو ہے، مگر آج سے 2 ہفتے پہلے
اسے احساس ہوا کہ آئلین یہ سب صرف عفاف کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتی تھی۔ زریام نے سوچتے اذیت سے مٹھیاں بیچیں۔ سوچ کر رخ اس حادثے کی جانب گیا تو یکلت اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ نور العین کی موت کا اثر صرف عفاف پر ہی نہیں بلکہ حویلی کے ہر بچے پر پڑا تھا۔ پھر پریحان کی حالت نے زریام کو عفاف کے لیے مزید سخت کر دیا تھا۔ یہ بھی آئلین کے مسلسل بولے گئے جھوٹوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اپنی بہن کو کوما میں جاتے دیکھ کر اسے عفاف سے سخت نفرت ہونے لگی تھی۔ یکلت زریام کے کانوں میں عفاف کی منت کرتی آوازیں سنائی دیں جو وہ یزدان کے ساتھ بورڈنگ نہ جانے کے لیے کر رہی تھی، اور زریام نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر پریحان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہنے کو تو وہ بہت سمجھدار تھا، مگر تھا تو بچہ ہی نہ، اور پھر اسے آئلین کی ہر بات پر اندھا یقین تھا۔ لیکن جب پریحان کو ہوش آیا تو وہ خود گیا تھا یزدان کے پاس، مگر یزدان نے سخت لہجے میں اسے عفاف کا ذکر بھی دوبارہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا گیا، مگر زریام کے دل میں ایک گرد نے پنجے بری طرح گاڑے تھے۔ لیکن شاید قسمت خراب تھی یا کیا کہ اچانک سے یزدان پر بری طرح حملہ ہوا تھا، اور جب زریام نے اپنا عہدہ سنبھالتے اس حادثے پر تحقیق کی تو ان سب کے پیچھے ملکوں کا ہاتھ ہی نکلا تھا۔ زریام خانزادہ کا غصہ ملکوں پر بچا تھا۔ اسے یزدان خانزادہ سے شدید محبت تھی، اور ملکوں نے یہ سب عفاف کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ زریام چاہتا تھا یزدان عفاف کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، مگر یزدان نے ایسا نہیں کیا۔ مایوں سے ایک دن پہلے بھی اذہان کی گاڑی پر شدید فائرنگ ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے بھی ملکوں کا ہی ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زریام کا لہجہ عفاف سے کچھ تلخ ہوا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اذہان پہ ہوئے حملے کی بات زریام نے چھپا لی تھی، مگر عفاف کی شفاف آنکھوں میں لہراتا خود کے واضح عکس کو دیکھتے زریام نے جان بوجھ کر عفاف سے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ عفاف اس بات سے انکار کر دے گی، وہ کہے گی کہ وہ غلط ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عفاف نے تسلیم کیا کہ ہاں، اسے زریام خانزادہ سے محبت ہے۔ عفاف کے اس عمل نے زریام کا پارا ہائی کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا عفاف وقت سے پہلے سنبھل جائے، کیونکہ ان دونوں کے مابین جو رشتہ بننے والا تھا، ایسے میں عفاف کی شفاف آنکھوں میں لہراتا زریام کا عکس ان دونوں کی ہی بدنامی کا باعث بن سکتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ آئلین خانزادہ کا شوہر بننے والا تھا۔ خیر، اس کے بعد اس کا سامنا عفاف سے مایوں کی رات ہی زنان خانے کے لاؤنج میں ہوا، اور عفاف کا ابتسام کے سینے سے لگنا نہ جانے کیوں زریام کو انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ زریام نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ آج کی رات زریام خانزادہ کی احتساب کی رات تھی۔ سرخ نگاہوں کا مرکز اپنا فل سائز بیڈ بنا، جہاں آج سے 3 ہفتوں پہلے وہ دلہن کی طرح اس کی راہ دیکھتے منتظر سی بیٹھی تھی۔ زریام نے اپنے لب بری طرح کچلے، آنکھوں کے منظر پر نگاہ والا دن لہرایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، مگر شاید اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا جیسے اس نے کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آئلین کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، مگر بچپن سے اس کے دماغ کے تہہ خانوں میں یہ بات محفوظ تھی کہ اسے آئلین خانزادہ کا ہی ہونا ہے، اور اچانک اس کا نکاح عفاف سے ہونا ایک ناقابل قبول سی بات تھی۔ وہ یہ بات چاہ کر بھی قبول کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اسے یہی لگا تھا
کہ آفاف نے آئلین کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کمرے میں ہوئی ہر بات سے سرے سے ہی لاعلم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نکاح کے بعد ہی خان حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر غازیان کی کال پر اسے واپس آنا پڑا۔ آفاف کو اپنا منتظر پاتے اس کے اعصاب بری طرح چٹکے تھے۔ اسے اتنا سب ہونے کے بعد آفاف کے یوں خود کے لیے انتظار کرنے کی امید نہیں تھی، مگر وہ آفاف ملک تھی، اس کی سوچ سے بالاتر، وہ جو آفاف کو نظر انداز کر کے واش روم میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آفاف کے یوں استحقاق سے اپنا بازو تھامنے پر پھٹ پڑا تھا۔ وہ جو غصے میں اپنی زبان سے قابو کھو دیتا تھا، اس دن بھی اپنے لفظوں سے آفاف ملک کے پور پور کو بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا تھا، وہ بغیر دوسری نظر آفاف پر ڈالے واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ اب آفاف اس سے بحث نہیں کرے گی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ زریام خان زادہ کی سوچ کو غلط ثابت کرتے، پنجے تیز کرتے اس پر ہی جھپٹ پڑی تھی۔ اسی وقت زریام پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ اگر آفاف نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی تو داجی حورالعین پر دباؤ ڈالتے، مگر یہاں بھی زریام نے آفاف سے اپنے لفظوں کی معافی مانگنے کے بجائے اپنی انا کا پرچم برقرار رکھتے اسے کمرے سے ہی بے دخل کر دیا۔ زریام کی سرخ ہوتی سبز آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تیرنے لگی۔ آنکھوں کے منظر پر اسی رات کا منظر شدت سے لہرایا جب اس نے آفاف کو کمرے سے نکالا تھا۔ اس رات جب زریام کو اپنے غصے میں کیے گئے عمل کا ہوش آیا تو تیز قدموں سے کمرے سے نکلا تھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی اور وہ بے وقوفی کرتے آفاف کو کمرے سے نکال چکا تھا۔ زریام نے کمرے سے نکلتے جب کوریڈور پر نظر ڈالی تو پورا کوریڈور ڈم لائٹ سے روشن تھا، دور دور تک آفاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں گئی یہ؟ زریام زیر لب بڑبڑاتے آفاف کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر دروازے کے باہر تک آتی اس کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ زور زور سے چیخنے کی آواز پر باہر کھڑے زریام کو اپنا وجود زمین میں دھستا محسوس ہوا۔ اس کا دل کیا اپنی بکواس کرتی زبان ہی کاٹ دے جو غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی۔ پھر وہ جیسے آیا تھا ویسے ضبط اور ندامت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ نہ وہ آفاف کا سامنا کرتا اور نہ ہی اسے مزید تکلیف پہنچاتا، مگر یہ بھی زریام کی خام خیالی ہی تھی۔ جب وہ ایک ہفتے بعد یزدان کے سختی سے کہنے پر ڈیرے سے واپس حویلی آیا تو اون خانزادہ کی زہر میں ڈوبی باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آفاف کا دل دکھا بیٹھا، حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر تھا تو انسان ہی نا جس کے پاس ایک دل بھی تھا جو قسمت کی ستم ظرفی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب اس نے اپنے دل کا غبار اپنے آپ بیتی آفاف کے سامنے نکالی تو وہ محبت سے گندی لڑکی مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور اس کی مکمل بات سنے بغیر ہی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ پھر زریام پر اگلے دن یہ انکشاف ہوا کہ جس عورت کی محبت میں وہ اس عورت کی محبت کو ٹھکرا چکا ہے جس کے دل کا مکین صرف وہ تھا، اس عورت کے دل پر تو کسی اور کی چھاپ تھی۔ زریام خانزادہ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا، جیسے اس وقت اسے آفاف کے ٹوٹے دل کا احساس ہوا تھا۔
اس وقت اسے عفاف کا اور اپنا دکھ ایک سا لگا تھا۔ دل میں برسوں سے پنجے گاڑ کر بیٹھی گلٹ نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا تو اسے عفاف سے ہمدردی ہوئی۔ اور پھر بسام ملک کا عفاف سے ملنے کی چاہ کرنے پر زریام کی غیرت نے جوش مارا۔ وہ جو اپنی حویلی کی ساری لڑکیوں کو سختی سے نیچے آنے کو منع کر چکا تھا، اپنے نکاح میں موجود عورت کو کیسے کسی غیر کے سامنے آنے دیتا؟ مگر یہاں بھی عفاف اس کے ہی الفاظ اسے لوٹا کر ہمیشہ سب کو اپنی باتوں سے چپ کروانے والے زریام خانزادہ کو لب بیچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ زریام خود کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس وقت اسے احساس ہوا اس کے لفظوں نے عفاف ملک کو بری طرح توڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خاموشی سے زریام خانزادہ سمیت خان حویلی کے مکینوں کی زندگی سے جا چکی تھی۔ زریام نے سیدھے بیٹھتے 2 انگلیوں سے اپنی سبز آنکھیں بری طرح مسلیں۔ آئلین اور عفاف کو بار بار یزدان خانزادہ کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ کہنا کہ وہ عفاف کو یا پھر آئلین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، زریام کو غلط لگا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے یہ کہہ سکتا تھا کہ یزدان خانزادہ نے اپنے تینوں بچوں کو برابر کی اہمیت دی تھی، اس کی نظر میں کوئی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے خود یزدان کو عفاف کو سنبھالتے دیکھا تھا جب پہلی بار ہی سب نے عفاف کی ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب سے ہی عفاف کو یزدان خانزادہ نے سنبھالا تھا۔ عائلہ کے لاکھ کہنے کے باوجود یزدان نے عفاف کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ صرف اتنے وقت کے لیے شانزے یا گل مہر کے پاس جاتی جتنی دیر تک اسے نہلانا ہوتا یا اس کا پیمپر یا کپڑے چینج کرنے ہوتے۔ اس میں بھی یزدان ادھر سے ادھر کمرے سے باہر ٹہلتا رہتا تھا۔ باقی عفاف کے کھانے پینے سے لے کر سونے تک کی ساری ذمہ داری یزدان خانزادہ کی ہی تھی۔ وہ عفاف کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کرتا تھا، پھر چاہے اسے بزنس کے سلسلے میں بھی اگر کہیں جانا ہوتا تو عفاف اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور وہیں سے وہ اس کی کچھ دیر کے لیے نینی کا انتظام کر لیتا۔ یزدان نے آئلین کی وجہ سے عائلہ پر کبھی بھی عفاف کی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی۔ زریام کو اچھے سے یاد تھا کہ ایک بار آئلین نے کرالنگ کرتی عفاف کا ہاتھ جان بوجھ کر دبایا تھا، جو یزدان خانزادہ کی نظروں سے نہیں بچ پایا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بار یزدان نے آئلین کو بری طرح ڈانٹا تھا، ایسے کہ وہ اپنی سانس تک رک گئی تھی۔ آئلین کا سانس روکنا تھا کہ یزدان تڑپ اٹھا تھا۔ اس دن آئلین موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ اس دن کے بعد یزدان آئلین اور عفاف کے بیچ وقت بانٹ چکا تھا۔ چونکہ عفاف چھوٹی تھی، اسی لیے آئلین بڑی ہی آرام سے ہر بار اس کے حصے پر حق جما لیتی تھی اور عفاف اپنی معصومیت میں ماری جاتی تھی۔ زریام یہ بھی جانتا تھا کہ یزدان نے عفاف کو اس کی بھلائی کے لیے ہی بورڈنگ بھیجا تھا اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف بھی یزدان خانزادہ کو ہی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عفاف کے بولے گئے لفظوں پر یزدان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس نے یزدان کے منہ سے کئی بار سنا تھا کہ آئلین خانزادہ یزدان خانزادہ کی کمزوری ہے، جبکہ عفاف یزدان خانزادہ کی طاقت۔ آئلین کانوں کی کچی تھی اور کچھ ضدی اور خود سر بھی۔ یہی وجہ تھی کہ یزدان نے کبھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ کیا، جبکہ عفاف کے لیے یزدان کا کہا ہر لفظ حرف آخر تھا۔ اسے کوئی کچھ بھی کہتا، وہ کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آتی۔ زریام کے لبوں پر دلکشی بھری مسکراہٹ بکھری، انگلیوں میں دبی سگریٹ کے شعلے نے اس کی انگلیوں کو چھوا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔
کچھ دیر پہلے اس کا سامنا اچانک ہی آئلین سے ہوا تھا۔ اسے آئلین پر شدید قسم کا غصہ تھا، مگر وہ اپنا مزید تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جو لڑکی اس کے اتنی توجہ کے باوجود اس کی نہ ہوئی، اس سے شکوہ کیسا؟ دل تو اس لڑکی سے پہلے ہی متنفر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی زریام خانزادہ کے لیے غیر ہو چکی تھی، اور غیروں سے شکوے نہیں کیے جاتے۔ زریام خانزادہ نے تلخی سے سوچا۔ زریام کا ایک اصول تھا کہ چاہے وہ بے جان چیز ہو یا جیتی جاگتی انسان، اسے مکمل زریام خانزادہ کا ہی ہونا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ خود سے جڑی بے جان چیزوں کے لیے بھی اتنا ہی جنونی تھا، مگر جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ آئلین کے دل پر ابتسام چودھری کی چھاپ ہے، اسی وقت آئلین خانزادہ زریام کے دل سے بے دخل ہو چکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو حقیقت جان کر بھی بے وقوفیوں کی طرح ایک ہی شخص کے پیچھے لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خود کو دیے جانے والے دھوکے بازوں کو اپنی زندگی میں سے بے دردی سے نکال پھینکتے ہیں، اور ان کے نام کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بند کر دیتے ہیں، جیسے اس نے آئلین خانزادہ نامی چیپٹر بند کیا تھا۔ نہ اس نے کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت۔ اگر وہ اس سے وفادار ہوتی تو کبھی یہ نوبت نہیں آتی۔ دل اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوا کہ اس کے نصیب میں جس عورت کو لکھا گیا تھا وہ بہترین تھی، کیونکہ وہ اس کی تھی۔ زریام کے لبوں کو مغرور سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ یہ بات مانتا تھا کہ اس نے آئلین خانزادہ سے محبت کی تھی، جس سے وہ آئلین کے سامنے مکر چکا تھا، کیونکہ زریام خانزادہ کے لیے سب سے پہلے اپنی عزت اور وقار تھا، مگر اب وہ محبت کہیں منمل ہو چکی تھی۔ زریام جانتا تھا کہ وہ یہ وقت کے ساتھ بری طرح ختم ہو جائے گی، اب صرف اسے عفاف کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سزا دی تھی اسے قبول تھی، مگر اسے عفاف ملک ہر صورت واپس چاہیے تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار تھا، اور جہاں تک رہی محبت کی بات، وہ بھی ہو جاتی۔ اسے محبت سے زیادہ اپنے ہمسفر سے وفاداری کی امید تھی۔ شاید یہ عفاف جیسی کھرے جذبات والی لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا کہ اس کے نصیب میں وہ دل آیا جس پر پہلے سے ہی کسی اور کی چھاپ تھی، مگر زریام کو یہ تسلی تھی کہ عفاف اس حقیقت کے بارے میں جانتی ہے۔ اب وہ عفاف کے سامنے تب ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب آئلین خانزادہ مکمل طور پر اس کے دل و دماغ سے محو ہو جاتی۔ زریام نے سوچتے آنکھیں موندی۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے پاگلوں کی طرح عفاف ملک کو ڈھونڈا تھا، مگر وہ تو اس کی زندگی سے ایسے غائب ہوئی تھی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یکلٹ ٹیبل پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، اور زریام خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، مگر جو طے ہو چکا تھا زریام نے اس پر ہی عمل کرنا تھا۔ اب وہ عفاف ملک سے تب ہی ملنا چاہتا تھا جب وہ پوری طرح صرف اور صرف عفاف ملک کا ہوتا۔ ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہر کردار کے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر انسان غصے اور جذباتی پن میں بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جس کے ادراک اسے پچھتاووں کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ کسی بھی چیز میں زبردستی انسان کو باغی کر دیتی ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دل اور جذبات سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور اس باغی پن میں کسی نہ کسی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو کسی کا مان۔ آج 2 ہفتوں بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب کی نظروں کا ہی رخ سنجیدہ سے بیٹھے یزدان خانزادہ پر تھا۔ عفاف کے معاملے میں یزدان کی اس قدر خاموشی سب کو ہی چبھ سی رہی تھی، وہ بھی تب
جب عفاف کے ارد گرد سب کے اس کے دشمنوں کا گہرا تنگ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر دشمن عفاف سے چاہتے کیا تھے۔ اوپر سے یزدان بھی لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ کیا واقعی یزدان خانزادہ عفاف ملک سے لا تعلق تھا؟ جبکہ دوسری طرف ذریعام خانزادہ بھی لاپرواہ سا بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ ذریعام اور یزدان کی لاپرواہی پر شیان نے اپنے لب پیچے۔ وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے عفاف ملک سے ان دونوں کا ہی کچھ لینا دینا نہ ہو۔ بڑے بابا، عفاف کا کچھ پتہ چلا؟ آخر کار شیان کا ضبط جواب دے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہر قسم کے ریسورسز استعمال کیے تھے، مگر عفاف کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، اور شیان خانزادہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آئلین خانزادہ کو گولیاں مار دے، جس کی وجہ سے عفاف نے اس قدر تکلیف اٹھائی تھی، اور وہ اب بھی اپنے خاندان کے درمیان عزت سے بیٹھی تھی۔ شیان کی آنکھوں میں آئلین کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ 2 ہفتوں سے اس نے اذہان سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آئلین کو سخت سے سخت سزا ملتی، اور شاید قسمت کو بھی کچھ یہی منظور تھا۔ تبھی قسمت بھی پلٹ رہی تھی۔ شیان کی آواز پر یزدان کے منہ کی جانب جاتا نوالا رکا تھا، اور اگلی ہی پل وہ نوالا منہ میں ڈالتے اس نے سپاٹ نظروں سے نظریں اٹھاتے شیان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گم ہوئے ہوں، جو خود سے گئے ہوں انہیں ڈھونڈا نہیں کرتے۔ یزدان کی بات پر جہاں اس کے برابر میں بیٹھے ذریعان نے لب پیچتے جانچتی نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، وہیں پریحان کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، جبکہ شیان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھیں۔ اس کا مطلب ہے عفاف جائے بھاڑ میں، آپ اسے نہیں ڈھونڈیں گے۔ شیان کے لاغ ضبط کے باوجود اس کی آواز کچھ تیز ہوئی، جبکہ لہجے میں تلخی گھلی تھی، جس پر ذیان نے تندہی سے اس کی جانب دیکھا، جس پر وہ لب بیچ گیا۔ عفاف کا ذکر اب اس حویلی میں کسی کے منہ سے نہ سنوں، سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ یزدان نے شیان کی بات کو نظر انداز کرتے پرسکون لہجے میں کہا، جس پر پریحان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ معاف کیجیے گا بڑے بابا، مگر اس بار بھی آپ غلط ہیں، جیسے سالوں پہلے تھے۔ پریحان نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے نفرت آمیز نظروں سے آئلین کو دیکھتے تلخی سے کہا، جبکہ یزدان کے ساتھ ساتھ غازیان داعش شہروز اور ذیان نے لب بیچتے سنجیدگی سے پریحان کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے تو کم بولتی تھی، مگر جب بولتی تھی تو سامنے والے کو آئینہ دکھائے بغیر خاموش نہیں ہوتی تھی۔ سالوں پہلے بھی آپ کی لاڈلی کی وجہ سے ایک معصوم اور بے گناہ کو سزا ملی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ محترمہ سب کچھ کر کے بھی آج بھی عزت سے یہاں بیٹھی ہیں، اور کل بھی ایسے ہی تھا۔ سزا کی حقدار آئلین خانزادہ جیسی شاطر انسان ہے، نہ کہ عفاف جیسی حساس اور بے گناہ لڑکی۔ پریحان کی نفرت آمیز نیلی آنکھوں پر خود پر گڑے دیکھ کر آئلین کا دل کیا وہ زمین میں دفن ہو جائے۔ ذیان اسٹڈی روم میں ہوئی ایک ایک بات پریحان اور عنایا کو بتا چکا تھا، کیونکہ آئلین کی سالوں پہلے رچی گئی چالوں پر صرف عفاف ہی نہیں پسی تھی، بلکہ پریحان، عنایا اور شیان بھی پسے تھے۔ عنایا کے ذریعے ساری بات زاویان اور پھر کیان اور وفا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ صرف واحد ذریعہ ہی تھا جو اسٹڈی روم میں ہوئی باتوں سے انجان تھا۔ تو پھر آپ بتا دیں، کیا سزا سناؤں میں آئلین خانزادہ کو؟ یزدان نے سنجیدگی سے پریحان کی جانب دیکھتے جواب مانگا۔
پچھلے 2 ہفتوں سے وہ آئلین کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور کیا سزا سناتا۔ اس لیے پریحان سے پوچھا، مجھ سے مت پوچھیں بڑے بابا، ورنہ آپ کو اور بڑی مورے کو تکلیف ہوگی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ آئلین خانزادہ کے وجود میں ایک کے بعد ایک کئی گولیاں اتار دوں۔ پریحان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا، مگر آئلہ کے ساتھ ساتھ پریوش بھی بری طرح تڑپی تھی۔ جبکہ وہاں بیٹھے خان حویلی کے مکینوں نے حیرت سے پریحان کی جانب دیکھا۔ انہیں پریحان سے اس قسم کی صفاقی کی امید نہیں تھی۔ پریوش بری طرح گھبرائی تھی، جبکہ آئلین سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا مورے؟ آپ کیوں تڑپ رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کی چہیتی کے لیے ایسا کہا؟ یقین جانے اگر میری عفاف نہیں ملی تو میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر تنہائی میری عفاف کا مقدر بنے گی تو اسی تنہائی میں آئلین خانزادہ بھی جلے گی، میں اسے بخشوں گی نہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو تنہائیوں کا مسافر بنا کر معصوم بن جانا، اور تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو تمہیں بے قصور ثابت کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم جیسی چال باز لڑکی سب کچھ ہو سکتی ہے، معصوم نہیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے ہونے پر، پریحان نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں تھا آئلین کا قتل کر دے۔ عفاف کی زندگی محرومیوں سے بھرتے، آج وہ معصوم بنی سب کی معافی کی طلبگار تھی، جبکہ ذریعام کندھے اچکا کر لاپرواہ سا بنا رہا۔ پریحان کا غصہ جائز تھا۔ پریحان، کمرے میں جاؤ۔ غازیان نے سنجیدگی سے پریحان کی جانب دیکھتے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر پریحان سر جھٹک کر ہنس دی۔ آپ لوگ اس چال باز لڑکی کو معاف کر سکتے ہیں، مگر میں ہرگز نہیں کروں گی۔ اور تم دیکھنا، جس طرح تم نے عفاف گڑیا کی زندگی محرومیوں سے بھری ہے، تم بھی خوشیوں کے لیے ایسے ہی ترسو گی۔ یہ میری بد دعا ہے تمہیں آئلین خانزادہ۔ پریحان نے لفظ چباتے گڑگڑاتے ہوئے غصے سے کرسی کو پیچھے کی جانب دھکیل دی، اپنے قدم ڈائننگ روم کے دروازے کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ آئلہ نے دہلتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ یزدان نے خاموش نظروں سے رخ پھیرا تھا۔ اذہان نے اتنی سختی سے اپنے دانتوں کے نیچے اپنے ہونٹ کو کچلا تھا کہ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تھا۔ پریحان نے ثابت کیا تھا وہ صفاقی میں ذریعام خانزادہ کی ہی بہن ہے، جبکہ آئلین ٹیبل پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنی نفرت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اتنی تلخ باتوں کی عادی نہیں تھی، مگر دل کے کسی کونے نے صدا دی کہ یہی رویہ 6 سالہ عفاف نے اس کی وجہ سے برداشت کیے تھے۔ آئلین کو سمجھ نہ آیا وہ خود کے لیے رو رہی ہے یا عفاف کے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر۔ اس جمعے میں چاہتا ہوں بچوں کے ولیمے کا فرض ادا کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ آئلین اور ابتسام کا نکاح بھی۔ ابتسام جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا اور آئلین کو بری طرح سے روتے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا، اچانک سے یزدان کے کہے گئے لفظوں پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں، جبکہ یزدان نے ایک بار بھی روتی ہوئے آئلین کی جانب نہیں دیکھا تھا، مگر تانی۔ غازیان نے کچھ بولتے بولتے لب کچلے۔ میں زاویان اور قیان کے ولیمے کی بات کر رہا ہوں، اور تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس جمعے نکاح سے؟ بارات دھوم دھام سے جب تم لانا چاہو۔ یزدان نے پہلے غازیان اور پھر ابتسام کی جانب دیکھتے جیسے اس کی رائے جاننی چاہی۔
پریوش کی نگاہیں اپنے بیٹے پر ٹکی تھیں جو پرسکون انداز میں بیٹھا کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہیں انکل، جیسا آپ چاہیں، ابتسام نے کندھے اچکا کر رسانی سے کہا، جبکہ آئلین خاموشی سے اٹھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہر خوشی جیسے مانند سی پڑ چکی تھی۔ دوسری طرف اب کے یزدان نے سر ہلاتے اپنا رخ شہروز، زیان، دائس اور غازیان کی جانب کیا۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد باقی بچوں کو بھی کم از کم نکاح کے رشتے میں باندھ دیا جائے۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بچیوں کے معاملے میں میرا دل ڈر رہا ہے۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ نہ جانے یزدان کو کون سے ابہام ستانے لگے تھے، مگر آئلین والے معاملے سے وہ سچ میں ڈر گیا تھا۔ اب کی بار دشمن خانزادہ سے 4 ہاتھ آگے تھے، اسی لیے وہ زیادہ فکر مند تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں دانی لالا، بچوں کی زندگی ہے، وہ جیسا چاہیں۔ جواب زیان کی جانب سے آیا تھا۔ شیان اور اذہان، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ یزدان نے اب کی بار ڈائریکٹ شیان اور اذہان کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ میرا جواب آپ جانتے ہیں بابا جان۔ اذہان کے جواب پر یزدان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ اتنے دنوں میں پہلی بار تھا کہ اذہان خاموشی سے اپنا جواب دیتے وہاں سے جا چکا تھا۔ یزدان نے غازیان کی جانب دیکھا، جس پر غازیان بھی ہنس دیا۔ اذہان خانزادہ کیا چاہتا تھا یہ تو خان حویلی کا ہر مکین جانتا تھا۔ اور آپ بھی اپنا بتا دیں محترم، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یزدان نے اب کے بے نیاز بنی پلیٹ میں چمچہ گھماتے خاموش بیٹھے شیان کی جانب دیکھا، جبکہ وہیں بیٹھی حور کے چہرے پر گلال سا بکھرا۔ اس سے پہلے وہ شرماتے ہوئے وہاں سے جاتی کہ شیان کی بات پر اس کا چہرہ آگ کی مانند دہکا، شرم سے نہیں غصے سے، جبکہ سبز آنکھوں میں انگارے سے دہکے۔ بھائی، یہ ذمہ داری میں نے اپنی مورے کو دی۔ میرے لیے لڑکی میری مورے پسند کریں گی۔ بس تصویر وغیرہ دکھا دی جائے تو اچھا ہوگا۔ میرا ارادہ فل ارینج میرج کرنے کا۔ ابھی شیان مزید کچھ بولتا کہ اپنے منہ پر فل پریشر سے پڑنے والے پانی پر اس کے 14 طباق روشن ہوئے، اور اس نے آنکھیں پھاڑ کر حیرانگی سے خود کی جانب غصے سے پھولتی سانسوں سے گھوٹتی حورین خانزادہ کو دیکھا تھا۔ حورین جو شرم سے مسکراتی ہوئی وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شیان کی بات پر اسے اپنے کانوں سے غصے کے مارے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے شیان خانزادہ اپنی بات مکمل کرتا کہ حور پیچھے مڑتے پاس رکھے پانی کے جگ کا پورا پانی پوری قوت سے شیان خانزادہ کی جانب اچھال چکی تھی، اور اب اسے سرخ ہوتی سبز آنکھوں سے پھولتی سانسوں سمیت گھور رہی تھی۔ حور کی اس حرکت پر جہاں سب نے حیرانگی سے اپنی کرسیاں چھوڑی تھیں، وہیں زاویان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ دائس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ شیان کے برابر میں ہی بیٹھا کیان ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ شیان تو ہونکوں کی طرح منہ کھولے اچانک بنتی صورتحال پر ہی حیران تھا۔ بے وقوف عورت، یہ کیا کیا؟ ہوش میں آتی ہی شیان بری طرح دبا دبا گرایا تھا۔ وہ پوری طرح گھیلا ہو چکا تھا۔ اور عورت ہوگی تمہاری کوئی ہوتی سوتی، آئے بڑے ارینج میرج کرنے والے، گلا نہ دبا دوں میں تمہارا۔ جنت میں بیٹھ کر کرنا ارینج میرج، بلکہ نہیں جہنم میں۔ ہاں۔ حورین نے ہاتھ نچا کر تپتے ہوئے بولا، دیکھ رہے ہیں بڑے بابا اسے بدتمیز چیا۔ شیان نے اپنے چہرے سے ٹپکتا پانی صاف کرتے افسوس سے یزدان کی جانب دیکھا، جو خود اس اچانک بنتی صورتحال پر حیران تھا۔ بڑے بابا سے کیا بات کر رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو ڈرپوک انسان۔
اور شانزے مورے اور زیان بابا، آپ لوگ صاف صاف سن لیں، اگر آپ کے اس بے وقوف سپوت نے کسی اور لڑکی کی جانب دیکھ بھی لیا تو اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ اف، حرین خانزادہ کے یہ انداز! شایان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے حرین کی جانب دیکھا۔ میں کر کے دکھاؤں گا، دیکھتا ہوں تم کیا کرتی ہو۔ شایان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر حرین کو مزید آگ لگانا فرض سمجھا۔ زہر دے کر قصہ ہی ختم کر دوں گی تمہارا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہاں، حرین مغروریت سے کہتے ایک ادا سے بال جھٹکتے آنکھیں گھماتے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ شایان نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہ کام اس کی مورے کا تھا جو ہنسنے میں مصروف تھی۔ زاویان اور کیان نے مغروریت سے کندھے اچکائے، جبکہ دائس نے ستائشی نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ آخر وہ دائس خانزادہ کی بیٹی تھی، اپنا حق سامنے والے کے حلق سے چھیننے والی۔ جبکہ عبیرہ نے سر پیٹا تھا، یزدان نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اون خانزادہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ عجیب قسم کے ان کے پوتا پوتی تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ میرے خیال میں شایان اور اذہان کا تو پتہ چل گیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ غازی، تم ایک بار پریحان گڑیا سے پوچھ لینا، اور شیری تم اور مہر بھی شاویز کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یزدان اپنی بات کہتے کرسی پیچھے کھسکا کر مردانے کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ زریان بھی اگلے ہی پل اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ یزدان کی عفاف کے معاملے میں اتنی خاموشی، یعنی دال میں کچھ کالا تھا، جبکہ یزدان کے کہے گئے لفظوں پر شہروز اور غازیان نے سر ہلایا تھا۔ تو وہیں سواز سے میلوں دور لاہور کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کھڑکی کے پاس کھڑے وجود نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔